مورکنڈا کے اندر 6 سال ہو گئے تقریباً، میں یہاں اس مسجد سے جا چکا تھا، اس وقت کی بات ہے یہ۔ مورکنڈے کے اندر نزول عیسیٰ علیہ السلام پر محمد ہادی گروپ کا ایک فرقہ وجود میں آیا، محمد ہادی گروپ۔ ان کا یہ دعویٰ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل نہیں ہوں گے۔ آپ سمجھ رہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نازل نہیں ہوں گے، اور وہاں کے لوگوں نے اس مناظرے کے لیے مجھے انہوں نے جو ہے نا دعوت نامہ دیا کہ شیخ مناظرہ کرنا ہے ان سے، اور مورکنڈے کے اندر کافی سارے لوگ حدیث کے انکار ہو چکے ہیں، منکر حدیث ہو چکے ہیں۔ میں نے ان کو اوکے کر دیا، کال پہ بات ہوئی، اوکے، دن طے ہو گیا کہ بھئی اس دن آؤں گا، اس دن مغرب کی اور عشاء کے بعد درس ہوگا، سوال و جواب کی نشست ہوگی، اور رات کو 10 بجے ہمارا مناظرہ ہوگا۔ جب مناظرہ ہوا تو میں تو اکیلا گیا تھا کراچی سے، وہاں پر جب مناظرے پہ میں نے دیکھا تو 50 آدمی بیٹھا ہوا تھا ان کی طرف سے۔ کتنا؟ 50 آدمی۔ مورکنڈے کی تاریخی، مورکنڈے کا تاریخی مناظرہ تھا یہ۔ انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے نزول عیسیٰ علیہ السلام کو۔ میں نے کہا پہلے آپ لوگ بیان کر لیں عیسیٰ علیہ السلام کے وفات کے اوپر، جو کچھ بولنا ہے بول لیں۔ میں نے کہا آخری میں صرف پوری آیت بھی نقل نہیں کروں گا، آیت کے آخری میں اللہ تعالیٰ کی 2 صفتوں کا ذکر کروں گا، اور 2 صفتوں کے اندر اپنی بات کو پورا کر دوں گا۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہوا؟ اب یہ سنیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کا دعویٰ کیا، عیسائیوں نے دعویٰ کیا، سلیب پہ چڑھا دیا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا یہ کہنا تھا وَقَوْلِهِمْ إِنَّ قَتْلَ الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، ان کا کہنا تھا کہ ہم نے مسیح ابن مریم کو قتل کر دیا، رسول اللہ جو اللہ کے رسول ہے۔ وَمَا قَتَلُوهُ، فرمایا کہ یہودی سن لیں کہ قتل نہیں کیا، کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا تھا کون ہے جو میری شکل اختیار کرنے کے لیے تیار ہو جائے اور میری جگہ پر سولی پر چڑھنے کے لیے تیار ہو جائے، اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی تھے، برگزیدہ نبی تھے۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری نے کہا کہ حضرت میں ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری بھی ان کے ساتھ گئے۔ اب ایک کمرہ تھا، کمرے میں سمجھ لیجئے 11 آدمی ہیں، میں مثال دے رہا ہوں، کتنے ہیں؟ 11 آدمی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو ملا کر۔ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا، پھانسی دینے کی باری آئی، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اور جسم کے ساتھ اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر کہ وَمَا قَتَلُوهُ، قتل نہیں کر سکے، وَمَا صَلَبُوهُ، سولی پر بھی نہیں چڑھا سکے، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن یہ مسئلہ ان کے لیے مشتبہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ مشتبہ ہو گیا، شک میں آ گئے۔ اچھا بھائی کیا شک میں آ گئے؟ شک میں یہ آئے کمرے میں تو 11 آدمی تھے، کمرہ بند تھا، 10 کیسے رہ گئے؟ اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں مثال کی طور پر 100 آدمی ہیں، یہ بھی بند کر دیا، یہ بھی بند کر دیا، سب کچھ بند کر دیا، پیک کر دیا، اور 100 آدمی میں یار یہاں ایک کم ہو گیا اور ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں نہ آنے کا رستہ نہ جانے کا رستہ، یار یہ بندہ گیا تو کدھر گیا؟ سوال یا نشان ہے کہ نہیں ہے؟ اب انہوں نے کہا کہ یہ بندہ گیا کدھر؟ ایک بندہ غائب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تجسس کو، ان کی پریشانی کو، اور ان کے مذبذب لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، معلق بین ذلک، معلق ہو گئے درمیان میں، اس تشویش کو اور شک کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظوں میں ذکر فرمایا وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، مشتبہ ہو گیا کہ یار ایک گیا کدھر؟ ایک کمرے میں 11 تھے، ایک گیا کدھر؟ کیا ہوا تھا؟ حواری کو اٹھا کر اللہ نے سولی پر چڑھا دیا، وہاں دے دیا، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اب عربی گرامر کے اعتبار سے کچھ باتیں تھوڑی سی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ تھوڑی بہت آپ گرامر جانتے ہو، نہیں تو کم سے کم یہ کہ میڈیا پر لوگوں کا یہ بات پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ،
جن لوگوں نے اختلاف کیا وہ اس کے بارے میں شک میں تھے کہ آخر وہ ایک بندہ گیا کدھر. فرمایا ما لہم بھی من علم, ان کے پاس اس کا کوئی بھی علم نہیں ہے, کوئی بھی علم نہیں ہے. علم من تنوین ہے, تنوین تحقیر. علم کوئی علم نہیں ہے ان کے پاس, الا اتباع الظن, سوائے اٹکل, اٹکل پچو پرانی اردو ہے, سوائے گمان کے, گمان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایسے ہو جائے, 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 ایسے کر لے, بس گمان. لیکن فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ یقینا, یقین کے ساتھ. یہ لفظ ما یہاں پر عربی میں نفی کے لیے آ رہا ہے, اور نہیں انہوں نے قتل کیا. ہو کی ضمیر راجع ہے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف, اور نہیں انہوں نے قتل کیا یقین کے ساتھ. ان کو خود کو بھی یقین نہیں تھا, کیونکہ مشتبہ ہو گیا نا. 11 میں سے ایک کدھر گیا, 10 کیسے رہ گئے. اب اللہ تعالیٰ نے اپنی بات شروع کی. بل, بل, بل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بل کا معنی بلکہ, بل کا معنی عربی میں بلکہ ہوتا ہے. عربی گرامر کے اعتبار سے لفظ بل جب استعمال ہوتا ہے تو وہ پچھلی بات کی تردید کے لیے اور اگلی بات کو ثابت کرنے کے لیے آتا ہے عربی میں. بل وہ جو پچھلے گمان کر رہے تھے, سولی پہ چڑھا دیا, قتل کر دیا, ایسا کچھ نہیں ہوا. اچھا بل, بلکہ کیا ہوا؟ بل بلکہ یہ ہوا رفعہ اللہ, رفع کر دیا ہو عیسیٰ ابن مریم کو اللہ, اللہ نے رفع کرنا فعل, اور اللہ تعالیٰ کون ہے؟ کرنے والا ہے, فاعل اللہ تعالیٰ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ رفع ہونے والے ہیں, مفعول ہیں. الیہ اپنی طرف. اب عربی قاعدہ ہے, جب رفع الا کے ساتھ آ جائے, یہ یاد رکھنا قاعدہ, جب رفع الا کے ساتھ آ جائے تو اس کا مطلب درجات کی بلندی نہیں ہے, بلکہ روح اور جسم کے ساتھ بندے کو اٹھانا مانا ہوتا ہے جب عربی کے اندر رفع کا مصدر الا کے ساتھ آ جائے. کیا سمجھے؟ تھوڑا سا ہے تو مشکل یہ بات, لیکن میں نے یہ بات اس لیے نقل کر دی کہ آپ نہیں تو کوئی اور آگے سمجھ جائے گا. یہ قاعدہ ہے تو پتہ یہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمانے بلکہ میں نے اس کو اٹھا لیا. اچھا اب منکرین حدیث, وہ جو مناظرہ ہوا تھا مور کنڈا میں نے یہ آیت تو بعد میں پیش کی تھی, میں نے یہ پیش کیا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. کیا پیش کیا؟ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا, اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی عزیز اور غالب. میں نے کہا تمہارا کیا کہنا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے, یعنی ادھر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. میں نے کہا تم نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا, اور کچھ انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا, وہ طبعی موت مرے, اپنی وفات آپ مرے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں. میں نے کہا آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے. دیکھیں آیت کا آخری میں جب بھی اللہ تعالیٰ کی صفتوں کا ذکر ہوتا ہے تو ان صفتوں کا تعلق آیت کے ساتھ ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ آئیے میں اس کی چھوٹی سی نظیر دے دیتا ہوں. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اگر نہیں سمجھ میں آ رہی تو میں بات بند کر دیتا ہوں, کوئی بات نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے تو چلاؤ آگے بھائی, بتایا نا. اب دیکھیں آپ, ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا ربی ارینی, اللہ تعالیٰ مجھے دکھائیے آپ کیسے مردوں کو زندہ کرتے ہیں. کیا فرمایا تھا؟ اولم تؤمن, ایمان لے لایا؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی, کیوں نہیں, اپنے دل کو اطمینان کرنا چاہتا ہوں. پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ 4 پرندے پکڑ لیجئے اور پھر کیا کیجئے؟ فسرہن, پہاڑ پہ رکھ دیجئے. 4 پرندوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیں, کیما بنائیں, مکس کر دیں. آپ اگر 4 کو کیما الگ الگ کریں گے تو پھر بھی کسی کے دماغ میں شک رہے گا, چلو یار یہ تو الگ تھا, یہ تو الگ تھا, یہ تو, سب کو ملا لیجئے اور پھر کیا کیجئے؟ پہاڑ پر رکھ دیجئے. ثم ادعوہن یأتینک سعیا, پکاریے, آؤ بھائی, کالا کبوتر, لال کبوتر, سفید کبوتر, ہرا کبوتر, پکاریے. جس کبوتر کو پکاریں گے اسی وقت وہ کبوتر دوبارہ اللہ کے حکم سے تخلیق ہو کر
وہ آپ کے سامنے اڑ کر سامنے آ جائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا یہ کوئی کام آسان ہے؟ یہ کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا. یعنی یہ ایسا کام ہے کہ مخلوق کی قوت ہی نہیں ہے. اس آیت کے آگے کیا فرمایا؟ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. سمجھ میں آیا ہمارا سارا مسئلہ کیا؟ اللہ غالب اور حکمت والا ہے. اب یہاں پر دیکھیں غالب آیت کے ساتھ غلبے کا، غالب ہونے کا ربط کیا ہے؟ اللہ غالب ہے کہ تمہیں تمہارے مرنے کے بعد جس طرح سے اس پرندے کو زندہ کیا ہے، اللہ غالب ہے کہ پوری دنیا کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے. یہ غالب کا ربط ہے. عزیزن کا ربط یہ ہے. حکیم کا ربط کیا ہے؟ حکیم کا ربط یہ ہے کہ ہم نے ابراہیم آپ کے سامنے یہ کام کر کے دکھایا ہے. ہماری حکمت یہ ہے کہ ایمان والوں کے لیے یہ نشانی بن جائے. سمجھ میں آیا؟ کیونکہ یہاں پر وہ کام ہوا تھا جو خرق عادت تھا. کیا تھا وہ کام؟ جو خرق عادت ہے. عادت میں ایسا کام کبھی بھی نہیں ہوتا، اسی لیے فرمایا میں غالب ہوں اس کام کو کرنے میں. اب یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام اگر اپنی موت آپ مر گئے، یا یہودیوں نے قتل کر دیا، یا عیسائیوں نے صلیب چڑھا دی، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا کا کیا فائدہ ہے پھر یہاں پر؟ یہ تو نارمل بات ہے. بہت سارے آدمی مرتے بھی ہیں، صلیب پہ بھی چڑھ جاتے ہیں اور اپنی طبی بھی موت مر جاتے ہیں. ہوتا ہی ہے نا. پھر اس آیت کا کیا فائدہ یہاں پر؟ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. اللہ تعالیٰ غالب و حکمت والا ہے. اب آیت کا میں نے ان سے یہ کہا، اور یہ 3.5 سے 4 گھنٹے کا مناظرہ تھا، میں نے ان سے یہ کہا اس آیت کا ربط ثابت کر دو کہ پچھلی آیت میں کیا ہے. کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے موت دے دی نا. میں نے کہا یہ تو کوئی غلبے کی بات ہی نہیں رہی، یہ تو عام طبی موت مرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا تو کیا ہوا؟ خرق عادت تھا نا. بوٹیاں کر دی، کینا کر دیا پرندوں کا، اور اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کر دیا. فرمایا میں غالب ہوں اس پر. بات سمجھ میں آ رہا ہے یار؟ بات غلبے کی ہو رہی ہے. اور اگر مثال کے طور پر ایک آدمی سویا ہوا ہے اور سوئے ہوئے کو آپ نے ہاتھ مارا اور ووٹ کیا تو اللہ تعالیٰ کہ میں غالب ہوں اس پر، تو بھائی اس میں تو فی الحال تو غلبیت کی کوئی نشانی ظاہر نہیں ہو رہی یہاں پر. خرق عادت تو یہ بات نہیں ہے نا کہ سوتا ہوا بندہ اٹھ جائے. سمجھ رہے میری بات؟ اب یہاں پر کیا ہے؟ اب یہاں پر خرق عادت یہ مسئلہ یہ ہوا کہ ہوتا کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کو سولی پر چڑھائیں اور وہ بندہ چلا جائے خیریت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، تحفظ کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ، اور اس کی جگہ پر کوئی دوسرا چڑھ جائے سولی پر. ایسا کبھی نہیں ہوتا. اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو کام کے کرنے میں غالب ہوں. میں نے عیسیٰ کو آسمان پر بلا لیا، صحت و سالم، ٹھیک ٹھاک، بغیر کسی خراش کے، اس کی جگہ پر دوسرے کو چڑھا دیا. میں غالب ہوں. اور حکمت میری کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ قیامت سے پہلے عیسیٰ ابن مریم کو زمین پر بھیجوں گا دوبارہ دنیا میں، اور ان کو دیکھ کر سارے اہل کتاب ایمان لے آئیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے صلیب کو توڑیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اپنے عمل سے اور اپنی زبان سے ثابت کریں گے. یہ حکمت ہے. کیا سمجھے؟ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ اب عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا. اب یہ امام مہدی، بس میں بات کو اپنی سمیٹ رہا ہوں 15 منٹ 20 منٹ کے اندر انشاءاللہ. امام مہدی نماز کے لیے تیاری کریں گے. اچھا امام مہدی کو اللہ تعالیٰ ایک ہی رات کے اندر اس قابل بنا دے گا. یصلح اللہ اللیل، اللہ ایک ہی رات میں ان کو اس قابل بنا لے گا کہ پوری زمین کی اقتدار یہ سنبھالیں گے ایک رات میں. اب ہوا یہ کہ فجر کی نماز کا وقت ہے اور یہاں تکبیر ہو رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ. دیکھا تو مینارے پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو گئے. فرشتہ کسی کو بھی نظر نہیں آیا نازل کرنے کے لیے جو آئے تھے. عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو گئے، وہ نظر آ رہے ہیں. اب سیڑھی کے ذریعے اتارا جا رہا ہے. اس سے یہ بتایا جا رہا ہے دنیا دار الاسباب ہے. دنیا کے اندر اسباب کو اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے، ورنہ فرشتے زمین پہ بھی اتار سکتے تھے. اور ایک بات یہ بھی ہے نکتہ، اسلام کا مینارہ ہمیشہ بلند رہے گا. عیسیٰ علیہ السلام اسلام کے مینارے پر نازل ہوئے، ان کو اتارا، وہاں پر تشریف لائے، تکبیر ہو چکی تھی. امام مہدی فرمائیں گے آئیے آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ نماز پڑھائیں. کہتے ہیں کہ نہیں، اس وقت تم اس امتی محمدیہ کے امام ہو. آپ عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے ان کی امامت کے اندر نماز ادا کریں گے.
اس سے یہ بات پتہ چلی عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر نہیں آئیں گے. منکرین حدیث کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر آئیں گے تو پھر نبی سم تو خاتم النبیین ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ خاتم النبیین نبی علیہ السلام ہی ہے. اور قرآن مجید سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک نبی کی نبوت کے ہوتے ہوئے پیچھے دو دو تین تین نبی بھی آ سکتے ہیں. سورہ یاسین میں نہیں ہے ایک نبی تھے پیچھے دو نبی اور بھیج دیے اللہ تعالیٰ نے, 3 نبی بھیج دیے ان کی مدد کے لیے. ایسا ہو سکتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی آپ تعلیمات دیکھیں. مثال کے طور پر اس وقت انجیل ہمارے سامنے ہے, پوری انجیل میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ خنزیر کو قتل کریں, صلیب کو توڑیں, جزیے کو معاف کریں. کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. بلکہ یہ حدیث تو بخاری شریف کے اندر ہے. عیسیٰ علیہ السلام جزیے کو معاف کیسے کریں گے, خنزیر کو قتل کیسے کریں گے, اور جناب عالی عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو کیسے توڑیں گے, ایسے توڑیں گے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث میں موجود ہے. وہ سمجھ جائیں گے کہ آخری نبی نے عیسیٰ ابن مریم کو حکم دیا ہے کہ آپ یہ کام کریں. اب عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو اس وقت دجال کا خروج ہوگا. اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اس کی بڑی تفصیل آئی ہے حدیث کے اندر, بڑی تفصیل آئی ہے. اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے اپنی امت کو کان دجال سے نہ ڈرایا ہو. آپ نے فرمایا نوح علیہ السلام نے بھی ڈرایا, جبکہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں تو ہو ہی نہیں سکتا تھا دجال کا آنا, لیکن انہوں نے بھی ڈرایا. اور آپ نے فرمایا میں بھی ڈراتا ہوں, اور میں تمہیں اس بات پر ڈراتا ہوں کہ کانا دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا, ممسوح العین ہوگی اس کی, ایک آنکھ سے کانا ہوگا, اور ایک آنکھ اس کی جو ہے وہ پھولی بھی ہوگی. عنبۃ تافیہ, انگور کی طرح پھولی بھی ہوگی ایک آنکھ, اور ایک آنکھ جو ہے وہ پچکی بھی ہوگی. دونوں آنکھیں خراب ہوں گی. اس کی پیشانی پر کاف فا اور را کفر کافر لکھا ہوا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص پڑھنا جانتا ہو یا جو شخص پڑھنا نہ جانتا ہو وہ اس کی پیشانی پر یہ پڑھ لے گا اور اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ مردود کافر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تفصیل بیان کی ہے. اب یہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فاطمہ, سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا, وہ ذکر فرماتی ہیں کہ ایسا ہوا کہ وہ روایت کرتی ہے کہ تمیم داری جو ایک عیسائی بڑے راہب تھے, وہ مسلمان ہو گئے. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ باتیں دریافت کرنی ہے. اچھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی صحابی سے روایت نقل نہیں کی. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی صحابی سے روایت نقل نہیں کی. ہر صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کرتے ہیں. لیکن یہاں پر تو ماجرا ہی کچھ اور ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہم سے تمیم داری نے روایت کیا ہے. کیا فرمایا؟ ہم سے تمیم داری نے بیان کیا ہے, تمیم داری نے اس مسئلے کو روایت کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے جہاز میں سفر کر رہے تھے. بس اختتام کی طرف جا رہا ہوں میں, 1 گھنٹہ ہو رہا ہے اصل میں. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارا جہاز ہوا کی وجہ سے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ہو گیا اور ہواؤں کے چکر چل رہے تھے. پھر پتہ نہیں 1 مہینے کی مسافت کے بعد ہم کسی جزیرے میں پہنچ گئے. اللہ کے نبی صاحب ہم جزیرے پہ اترے کشتی, چھوٹی کشتی کے ذریعے, اور ہم جزیرے میں جاتے تو ایک آدمی تھا, اس نے اپنا نام جساسا بتایا تھا. جساسا کیا بتایا؟ جساسا جاسوس کو کہتے ہیں, اور دجال دجل کی مبالغہ ہے. اس کا مطلب یہ انتہائی جھوٹا اور مکار. جساسا کہتا ہے کہ تم کون ہے, بتایا, کہا کہ آؤ میں تمہیں اندر لے جاتا ہوں. جساسا اندر لے کر گیا تو تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا اللہ کے رسول میں نے دیکھا ایک آدمی ہے, بڑے بڑے بال ہیں اس کے جسم پر, اور اس کے ہاتھ, بعض روایت میں اس کے ہاتھ اس طرح سے بندھے ہوئے ہیں, گدی کی طرف دونوں ہاتھ, اور زنجیروں سے اس کو جھکڑا ہوا ہے, اوپر کی طرف اچھل کود کر رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اس نے سوالات کیے. اس نے جو ہے بحریہ تبریہ کے بارے میں بھی پوچھا, اور 3 سوالات اور کیے. ایک نہر کے بارے میں پوچھا, ایک سمندر کے بحریہ کے بارے میں پوچھا, اور اس نے ایک کھیت کے بارے میں پوچھا, اور آپ کے بارے میں بھی اس نے پوچھا. میں نے جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور یاد رکھیں کہ نبی علیہ السلام کی اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جو باتیں اس نے پوچھی تھیں اس میں سے تقریباً باتیں صادر ہو چکی ہیں.
کنویں کے بارے میں پوچھا تھا وہ اب خشک ہو رہا ہے، اس سمندر کے بارے میں، اس بحریہ کے بارے میں پوچھا تھا وہ بھی تقریباً خشک ہو چکا ہے. تو یہ ساری چیز اس نے پوچھی. پوچھنے کے بعد اس نے آخری یہ سوال کیا کہ کہاں سے آئے ہو؟ تمیم داری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ ہم لوگ عرب کے ہیں. کہا کہ وہاں پر اس نبی کا ظہور ہو چکا ہے؟ کہا کہ ہاں، اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے. کہا کہ لوگوں نے ان کی بات مانی؟ دجال پوچھ رہا ہے. یعنی آپ اندازہ کریں اس کو انفارمیشن ہے، اس کو باتیں معلوم ہے. ہاں لوگوں نے بات مان لی. پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ ان کو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا. ہاں، ان کو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، ان نبی کی بات ماننی چاہیے تھی. اور کہا کہ جب یہ 4 جو چیزیں میں نے تمہیں بتائی ہیں یہ پوری ہو جائیں گی، بس پھر میرے آنے کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی. ابھی اس وقت جس دور میں ہم کھڑے ہیں، آپ اس وقت دیکھیں کہ آپ کو میں اب یہ تو ایسا اب جو ہم جس ٹاپک کی طرف اب ہم جا رہے ہیں نا، اس کے لیے کم و بیش 1.25 گھنٹہ چاہیے کچھ باتیں کرنے کے لیے، ساری نہیں، کچھ باتیں. اب لازمی سی بات اتنا وقت تو آپ کے پاس بھی نہیں ہے. لیکن میں یہ بتاتا چلوں کہ دجال کے آنے کے اثرات جو ہے نا وہ ثابت ہو رہے ہیں. دجال ایک بہت بڑا فتنہ ہے. بعض لوگوں نے دجال کے بارے میں یہ کہا کہ یہ دجال ایک نظام کا نام ہے، امریکی نظام. بعضوں نے یہ کہا کہ دجال جو ہے نا کسی ملک کا نام ہے. تو بھائی دجال جو ہے نہ کسی ملک کا نام ہے نہ کسی نظام کا نام ہے. دجال خود ایک فرد واحد ہوگا، ایک شخص ہے دجال. اچھا، ایک دجال نبی اسلام کے دور میں بھی تھا. اللہ کے نبی کو شک ہو گیا تھا. ابن سیاد جو ہے نبی اسلام کے دور میں موجود تھا. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں ذکر کیا ہے، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے اندر ابن سیاد کے حوالے سے باب قائم کیا ہے. مسلم شریف کے اندر جو حدیثیں ہیں اور جو اس پہ باب قائم کیا گیا ہے وہ امام مسلم نے نہیں کیا، وہ امام نووی نے کیا ہے. اور ایک اور بھی محدث کا نام آتا ہے، غالباً مجھے یاد نہیں آ رہا، تھوڑا دھندلا ہے، امام سخاوی وغیرہ کا نام لیا جاتا ہے، واللہ اعلم کہ انہوں نے بھی باب قائم کیا ہے. لیکن امام مسلم کے ان حدیث کی جو تبویب ہے وہ امام نووی نے قائم کیا ہے. یہ تو بات کنفرم ہے. اب ہوا یہ کہ ایک لڑکا تھا، صحابہ اکرام کو شک تھا یہ دجال تو نہیں ہے. صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دفعہ دجال کے بارے میں ذکر کیا، اور ایسا ذکر کیا کہ ہم ڈر گئے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ اس جھاڑیوں سے دجال آ جائے نکل کر. اتنا شدید طریقے سے ذکر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. خیر، کہتے ہیں کہ ابن سیاد جو تھا وہ ایک عجیب قسم کی باتیں بک 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 کرتا تھا. چادر اوڑی ہوئی تھی اور وہ بڑبڑا رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اس کی باتیں میں سن لوں تاکہ لوگوں کو بتا دوں کہ اس کے جھانسے میں مت آنا. آپ کسی کا تجسس نہیں کرتے تھے، لیکن اس بندے کی تجسس کی جا سکتی ہے کہ جو بندہ امت کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے نقصان دہ ہو. مثال کے طور پر آپ کو پتا ہے ایک آدمی فلاں آدمی چور ہے نا، آپ کو پتا ہے کہ یہ اب جہاں جائے گا وہ چوری کرے گا. تو آپ کیا خیال ہے جس گھر میں جائے گا اور اگر آپ کی وہاں جان پہچان ہے تو آپ ان کو اطلاع تو کرو گے نا. تو یہ جاسوسی حرام نہیں ہے، یہ غیبت دراصل غیبت نہیں ہے، یہ امت کی خیر ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ نے ان کی باتیں سننے کے لیے گئے تو اس کی ماں نے دیکھا، اے ابن سیاد، ابو القاسم آئے ہیں، اٹھو. صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر یہ اس کو نہ اٹھاتی نا تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خود پر یہ بات مشتبہ ہو گئی تھی. یہ بڑا طویل واقعہ ہے جو نے اختصار ذکر کیا ہے. آپ پر بھی یہ بات مشتبہ تھی کہ یہ دجال ہے کہ نہیں ہے. خیر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں کوئی بھی پھر فیصلہ نہیں دیا. ایک دفعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اللہ کے نبی سے ان کے پاس گئے، ابن سیاد کے پاس. آپ نے فرمایا کہ تو گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں. اس نے کہا کہ آپ گواہی دیتے کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں. عمر رضی اللہ تلوار نکالی، اجازت دیجیے گردن کاٹوں. آپ نے فرمایا کہ عمر رہنے دے، اگر یہ دجال ہوا نا تو اس کو قتل نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو قتل تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کریں گے، ٹھیک ہے. اور اگر یہ دجال نہ ہوا تو پھر اس کو قتل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، چھوڑ دے، جانے دے، خلی کر. چھوڑ دیا جی. اب صحابی فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً ابو موسیٰ اشعری، ہم لوگ عمرے کے لیے گئے.
یہ ابن سیاد بھی ہمارے ساتھ تھا. بولا میرا دل تو بڑا گھبرا رہا تھا, گھٹ رہا تھا کہ یار یہ دجال کو ہم ساتھ لے کے جا رہے ہیں. اس نے پھر مجھے مخاطب کیا, یار تم مجھ سے ڈرتے کیوں؟ ابن سیاد کیا کہہ رہے ہیں, یار تم مجھ سے ڈرتے کیوں ہو یار, میرے کو دجال تھوڑی نہ کوئی ہو. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ دجال جو ہے مکے مدینے میں داخل نہیں ہوگا. کہتے کہ ہاں کہا تھا. تو بولا یار میں تو مدینے میں رہتا ہوں اور مکے جا رہا ہوں عمرہ کرنے کے لیے, کس بات سے ڈرتے ہو؟ اچھا اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی اولاد نہیں ہوگی. ہاں جی میری تو اولاد ہے, شادی ہو گئی, بچے میرے, کیوں گھبرا رہے ہو بھائی تم؟ صحابی فرماتے ہیں کہ کچھ تسلی ہو گئی یار, سانس ٹھنڈے سانس لے لیا میں نے. لیکن ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ اگر تجھے کوئی دجال بنا دے تو پسند کرے گا کیا؟ کہ ہاں, اس اپارچونٹی کو میں کیسے ضائع کروں گا, اگر مجھے کوئی دجال بنائے گا تو میں قبول کروں گا. کہتے پھر دل کے اندر کھٹکا گیا, پھر مصیبت ہو گئی میری کہ یار لگتا ہے یہ دجال ہے. اور اس نے کہا کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے گا کہ اس وقت دجال کہاں ہے تو میں بتا دوں گا کہ دجال کہاں ہے. ابھی ابو سعید خدری فرماتے لگتا ہے کہ دجال یہی ہے. اب اس کے بارے میں کچھ روایات متعارضہ ہیں کہ کیا یہ دجال ہے کہ نہیں ہے. تو یاد رکھیں کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے 30 دجال لوگ آئیں گے. ہر کوئی یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کے رسول ہے, اور یہ 30 کے 30 دجال ہوں گے. ہو سکتا ہے ابن سیاد ان 30 دجالوں میں ایک دجال ہو. یہ وہ دجال نہ ہو کہ جو قیامت سے پہلے جس کا خروج ہوگا. سمجھ رہے؟ یہ ان 30 دجالوں میں, جیسے کہ غلام مرزا قادیانی, یہ بھی انہی 30 دجالوں میں ایک دجال ہے. غلام مرزا قادیانی, مسلمہ کذاب, یہ ان 30 دجالوں کے ایک دجال ہے. تو ابن سیاد بھی اس دجالوں میں سے ایک دجال ہے. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یار ہو سکتا ہے یہ وہی دجال ہو. کیوں؟ کہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا کہ یہ مکے اور مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا, یہ اس وقت کے لیے فرمایا تھا کہ جب یہ خروج کرے گا قرب قیامت. ابھی تو خروج کیا ہی نہیں ہے اس نے. تو بہت ساری باتیں ہیں اور ساری باتوں کا جوابات دیے ہیں. تو لہٰذا میں یہ کہنا کہ چاہتا ہوں کہ آج گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے دجال کے حوالے سے. آپ دیکھیں نا, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا بھلا کرے, اب جو موویز جو آتی ہیں, مختلف قسم کی جو فلمیں اور موویز جو بنتی ہیں, اس میں آپ کو ایک کریکٹر دکھایا جاتا ہے سپر ہیرو کا. دیکھا ہے آپ لوگوں نے کبھی سپر ہیرو؟ سپر ہیرو کیا ہوتا ہے؟ اس نے اوپر سے چھلانگ ماری اور وہ آسمان سے آتا ہے, سب کا خیر خواہ ہوتا ہے, یعنی انہونے کام کر لیتا ہے, اور دوڑتے دوڑتے جو ہے بلڈنگ پہ بھی چلا جاتا ہے, جہاز کو بھی پکڑ لیتا ہے, اور جناب عالی کیا کچھ نہیں کر کے دکھاتا. بچوں کے اور بڑوں کے ذہنوں کو دجال کے لیے ڈیولپ کیا جا رہا ہے. دجال بھی یہی کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ جنت ہوگی, اس کے ساتھ جہنم ہوگی. آپ نے فرمایا کہ جب بھی تم اس کے ساتھ ٹکرا ہو جائے تمہارا, تو اس کی جنت کے اندر مت جانا, اس کی جہنم میں چلے جانا. تم اس کی آگ میں جاؤ گے تو وہ جنت ہوگی, اور اگر اس کے باغ میں جنت میں چلے جاؤ گے تو وہ آگ ہوگی. اور اتنا بڑا خبیث شعبدے باز ہوگا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس آئے گا. امام مروزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الفتن کے اندر یہ ذکر ہے کہ یہ ایک آدمی کے پاس آئے گا, کہے گا کہ بھائی تو مجھ پر ایمان لیا, میں ہوں نا رب تمہارا, مجھ پہ ایمان لا. تو وہ شک میں پڑ جائے گا. اس نے کہا کہ اچھا تمہارے بابا مر چکے ہیں؟ کہا کہ ہاں مر چکے ہیں. اگر میں ان کو اٹھا لوں, دوبارہ زندہ کر دوں, اور وہ میرے بارے میں شہادت دے دے, تو کیا تم مجھ پر ایمان لے آؤ گے؟ دجال کہہ رہے کہ ہاں. یہ تو کوئی معمولی بات تھوڑی ہے مرے ہوئے بندے کو زندہ کر دینا ہے, مرے ہوئے بندے کو زندہ کر دینا, اور وہ آ کر گواہی دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر یہ شیاطین کو حکم دے گا کہ اس کے ماں باپ کی شکل اختیار کر لو. اس کے ماں باپ کی شکل اختیار کر کے وہ شیاطین آئیں گے اور کہیں گے, ماں کہے گی کہ بیٹے, باپ کہے گا کہ بیٹے مان لو اس کی, یہی ہمارا رب ہے. اس طرح سے وہ لوگوں کے ایمان کو ضائع کرے گا, مردوں کو زندہ کر دے گا, مردوں کو مارنے کے بعد زندہ کرے گا. آپ نے دیکھا نہیں اس وقت, اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے, اس وقت مختلف چینلز کے اوپر میجک شو دکھائے جاتے ہیں. آپ دیکھیں اس کے اندر کہ اتنا بڑا میجک ہوتا ہے کہ ایک بندے کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں, آدھا دھر وہاں بھاگ رہا ہے, آدھا دھر وہاں بھاگ رہا ہے, پھر ان دونوں کو جمع کر کے پھر بندے کو کھڑا کر دیتے ہیں. یہ ہے وہ سپر ہیرو, اور یہ ہے وہ دجال کے آنے کے لیے جو ہے وہ سارا کام ہو رہا ہے. دجال کو دراصل یہودی اپنا ہیرو مانتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ دجال کو یہودی کیا مانتے ہیں؟ ہیرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت جب دجال آئے گا تو ایک ایسا وقت آئے گا کہ ہر پتھر اور درخت
بتا دے گا اے مسلمان میرے پیچھے یہودی ہے, اس کو قتل کر لے, یہ میرے پیچھے چھپا ہوا ہے. آپ نے فرمایا سوائے غرقت کے درخت کے وہ یہودیوں کا درخت ہے. آج آپ دیکھ لیں اسرائیل کے اندر غرقت کا درخت بہت تیزی سے لگایا جا رہا ہے, اس کی کاشتکاری کی جا رہی ہے. آپ نے فرمایا یہودیوں کا درخت ہے, یہ مسلمانوں کو نہیں بتائے گا. اور جب عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہ دجال دیکھے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پانی کی طرح گھلتا شروع ہو جائے گا, جس طرح نہیں نمک پانی میں گھلتی ہے, اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ پانی کے اندر گھلنا شروع کر دے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مقام لط پر, باب لط پر عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے. اس وقت ابھی کرنٹ کے اندر باب لط پر ابھی بھی ایک دروازہ موجود ہے اور باب لط کے قریب ایک مسجد بھی ہے. عیسائیوں کا چرچ بھی ہے اور عیسائیوں کے چرچ کے ساتھ مسجد ہے. اگر آپ جا کے وہاں پر دیکھیں اس مقام پر تو آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ وہاں پر باب لط کے ساتھ جو ہے ایک مسجد ہے اور ایک چرچ ہے, دونوں کی دیواریں ملی ہوئی ہیں, بالکل ملی ہوئی ہیں. تو لہذا اس کے قریب جو ہے وہ ایئرپورٹ بنایا گیا ہے. محققین لکھتے ہیں کہ یہ ایئرپورٹ اس لیے کہ تاکہ دجال یہاں سے بھاگ سکے, لیکن دجال کی قسمت میں اللہ نے اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں خاتمہ لکھا ہے, وہ بھاگ نہیں سکے گا. اب یہ دجال کے مختلف قسم کے جو ہے وہ دجالی جو اس کے پروپیگنڈے ہیں یا دجال کے مختلف جو سسٹم ہے اس وقت کا, وہ سسٹم دجالی سسٹم کیسے ہے. آخری بات کرتا ہوں اور بات ختم کر دیتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ آج سے تقریباً 25 سال پہلے ایک سائنسدان خاتون نے یہ کہا تھا کہ ہم نے یہ تحقیق کر لی ہے کہ کسی کے دماغ کا جو ڈیٹا ہے اس کو ہم کسی سم کے اندر کنورٹ کر دیں. اب دنیا کے بڑے بڑے لوگ لیں, دنیا کا ایک سب سے بڑا محدث لے لیں جس کو جو ہے وہ تقریباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیثیں یاد ہوں, قرآن بھی حفظ ہو, تفسیریں بھی یاد ہوں. ایک انجینئر دیکھ لیں کہ دنیا کے ہر فن کے اوپر اس کی انجینئرنگ جو ہے وہ غالب ہے. میڈیکل ڈاکٹر دیکھ لیں سب کے ماہر. اس طرح سے 20-25 دنیا کے ماہر لوگوں کو لے لیا جائے, اگر ان کے دماغ کا ڈیٹا کسی چپ کے اندر ٹرانسفر ہو سکتا ہے, اپلوڈ ہو سکتا ہے, تو کیا خیال ہے وہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہو سکتا؟ ڈاؤن لوڈ بھی ہو سکتا ہے نا. دجال کے دماغ کے اندر یہ ساری چیزیں ڈاؤن لوڈ ہوں گی. وہ عجیب قسم کے شعبدے بازیاں کرے گا, لوگوں کو دھوکے دے گا جادوگری کے ذریعے, شیطانی طاقتوں کے ذریعے. اور اس وقت آج کے دور میں ہمیں وہیں پر لے جایا جا رہا ہے. بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے, وہ کیا ہے؟ علوم شریعہ سے وابستگی. جتنا آپ کتاب اور سنت کے علوم کو سیکھیں گے اتنا ہی آپ دجال اور اس جیسے فتنوں سے محفوظ رہ سکیں گے. ورنہ دجال اور اس کی فتنوں سے محفوظ رہنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے, یہ کوئی مکھن نہیں ہے, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کے حوالے سے امت کو اتنا ڈرایا, اور حقیقت کے اندر اس فتنے سے محفوظ ہونا یہ بہت مشکل ہے. اب اس فتنے سے کیسے بچا جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یا آخری کی 10 آیتیں جو پڑھے گا عصم من فتنۃ الدجال, دجال کے فتنے سے محفوظ کر دیا جائے گا. اس کو پڑھیں, اور جو تشہد کے اندر جو دجال کی فتنے سے بچنے کی جو دعائیں ہیں اس کا اہتمام کریں. اور سب سے بڑا اس کا اہتمام یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو, اپنی اولادوں کو علوم شریعت سے وابستگی دلائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, یہ چند باتیں تھیں جو ضروری تھیں جو میں نے آپ کے سامنے کی ہیں, ورنہ تو ابھی اس کے ساتھ اس کے علاوہ تو ابھی تو باتوں کی, روایات کی ایک انبار ہے کہ اگر ہم بات کریں تو شاید فجر یہی ہو جائے گی. بس اسی پر اکتفا ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.